بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا کہ تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کی، یا استاد 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے یہ بات بتانے لگے ہو؟ یہ بات 100% سچ ہے۔ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ کیا یہ بات اچھی ہے؟ کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے۔ اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا، وہ خاموش ہو جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس 3 کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نکتہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی اور گمراہ کن باتوں کا دور دورہ ہے، اور ہر فرد دوسرے کے لیے زبان کے تیر چلانے کی طاق میں بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔